السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، موضوع جو ہے وہ ٹائٹل سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دین ہماری زندگی کیسے آسان بناتا ہے۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں جس پہ میں نے خود عمل کیا اور اس کے بعد جو فوائد مجھے محسوس ہوئے، جس طرح میری زندگی آسان ہو۔ اچھا، ایک سنت ہے، اسی کے اتنے فائدے ہوئے اور اسی سے اتنے معاملات آسان ہو گئے، زندگی میں بہت سا سکون ہے۔ دین ہمیں سادگی سکھاتا ہے، تو میرے مزاج میں سادگی ہے، قدرتاً اللہ نے رکھی ہے۔ تو میں نے جب دین کی طرف اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میں پہلے پینٹ شرٹ پہنتا تھا، پھر شلوار قمیض کی طرف آیا، پھر شلوار قمیض میں پہلے کلرڈ پہنتا تھا، پھر سفید کی طرف آیا۔ ٹارگیٹ سفید ہی تھا لیکن آہستہ آہستہ شفٹ ہوا، ایک دم سے نہیں ہوا۔ اچھا، کیونکہ سفید پہننا مرد کے لیے سنت ہے، زیادہ پہننا بھی سنت ہے اور صرف سفید پہننا بھی سنت ہے، دو الگ الگ سنتیں ہیں۔ تو مجھے ذاتی طور پہ سفید اچھا بھی لگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، سفید ہی پہنتے تھے کثرت سے۔ وہ پھر میں نے سفید پہننا شروع کر دیا مستقل طور پہ۔ اچھا، یہ شلوار قمیض ہے، یہ ہمارے پاکستان میں چلتا ہے، کلچرل ہے ہمارا، اور دین کے جو تقاضے ہیں مرد کے لیے لباس کے حوالے سے، اس میں سارے تقاضے پورے بھی کرتا ہے، سطر اچھے طریقے سے ڈھانپتا ہے۔ تو کچھ عرصہ، اب تو خیر اس کو 10 سال ہو چکے ہیں اس لباس پہ آئے ہوئے۔ تو جو زندگی میں اس لباس یا اس سنت کے حوالے سے مجھے فائدے ہوئے، اسی حوالے سے ذکر کروں گا، اور بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے، خواتین بھی سادگی میں اپنے جو معاملات ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ کسی کو اللہ نے زیادہ وسائل دیے ہیں، وہ بے شک اچھے سے مراد تھوڑا بناؤ سنگار کر لے، اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے، دین اجازت دیتا ہے۔ لیکن بناؤ سنگار دین کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے کی اجازت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور دکھاوے کی وجہ سے کرنا ممانعت ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ عورتوں کو تو سب کہتے ہیں، مردوں کا بھی دکھاوے کی نیت سے کرنا ممانعت ہے دین میں۔ اچھا، تو کیسے میری زندگی بہتر ہوئی، جو اصل موضوع ہے۔ اب میں نے جب یہ سفید لباس پہننا شروع کیا، شلوار قمیض، تو میں اچھا والا کپڑا لے لیتا ہوں کسی بھی اچھے دکان سے، جیسے گل احمد ہو گیا یا اور کسی اور دکان سے لے لیا، کوئی مخصوص تو نہیں ہے، یا برانڈ کانشیس تو نہیں ہوں جو کسی برانڈ سے لیں، بس اچھی کوالٹی کا ہو، لیا، سلوا لیا۔ سلے سلائے بھی آتے ہیں لیکن میں سلوانے کو ترجیح دیتا ہوں، میری طبیعت اس پہ زیادہ مائل ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ اب سال میں 8-10 سوٹ سلوا لیے، 5-6 سوٹ سلوا لیے۔ تو کوئی شادی ہوتی ہے، یہ سفید سوٹ ہوتے ہیں، پہن کے چلا جاتا ہوں، نئے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، یہ سفر جو ہے، شروع میں مجھے میری فیملی کہتی تھی کہ بھائی سفید نہ پہنو، کڑھائی کروا لو، رنگین کیوں نہیں پہنتے، دین تو منع نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا دین منع نہیں کرتا لیکن میری طبیعت، مجھے سفید پسند ہے، تو میں اس سنت پہ عمل کرنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، تو میں یہ سنت پہ کر لیتا ہوں لباس کے حوالے سے۔ تو شروع میں تھوڑا سا پریشر ہوا لیکن زیادہ نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے پختگی دی، ارادے کی پختگی دی، تو کیا۔ تو شروع میں کہتے تھے فیملی والے، اس کے بعد کہنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ شادی پہ جاتا ہوں، سفید سوٹ پہن کے جاتا ہوں، کوئی کہتا نہیں ہے یار آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، یا نیا ہے پرانا ہے، یہ نہیں پوچھتے۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ خواتین میں، مردوں میں اتنا نہیں ہوتا، خواتین میں ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو میری خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، کہ کون سا سوٹ پہنا ہے، نیا ہے پرانا ہے، اچھا اس نے تو پچھلی شادی میں یہ پہنا ہوا تھا، یا فلاں فنکشن میں یہ پہنا ہوا تھا۔ اب یہ جب لفظ کہے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک قدرتاً سائیکولوجیکل پریشر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر خواتین پریشان ہوتی ہیں۔ مطلب مزاج میں یہ چیز ہوگی کہ رپیٹ کرنے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ کوئی کہہ نہ دے اس وجہ سے نیا لینا ہے۔ اب آج میں پاکستان میں اور پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں رہتا ہوں تو یہیں کی بات کروں گا کہ یہاں جتنی مہنگائی ہے، مردوں کے لیے معاملات کرنا بڑا مشکل ہوا ہے۔
تو آج کے دور میں بچت کرنا یا اسمارٹلی اپنے معاملات کرنا تو جو آج کے وقت کی ضرورت ہے. سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ فائنینشیل حوالے سے ہی ہوتی ہے، اور ضروریات زیادہ تر پیسے سے ہی پوری ہوتی ہیں دنیا میں. مطلب کپڑے ہو گئے، گھر ہو گیا، کھانا پینا جو بھی ہے. پیسہ کہہ لیں یا منی کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. تو جب میں نے اپنی زندگی میں کیا تو سب سے زیادہ خرچہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی شادی کی کوئی ایونٹ آ رہا ہے، وہاں پہ کپڑے بنانے ہیں. تو یہ خرچہ ہی میری زندگی سے نکل گیا. وہ سال کے 5-6 بنائے، یا پھر عید پہ 1-2 نئے کپڑے اس وجہ سے بنا لیے کہ دین اس چیز کا کہتا ہے کہ اچھے کپڑے ہوں، صاف کپڑے ہوں. تو عید پہ کبھی بنا لیے 1-2 سوٹ، ورنہ سال کی وہی 5-6 کی روٹین ہوتی ہے. تو میری زندگی سے خرچہ نکل گیا، زندگی سکون میں آ گئی. ایک یہ سکون آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ مجھے وہ جو میری فیملی کا پریشر ہوتا ہے لوگوں پہ، یا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ نئے کپڑے بنائے نہیں بنائے، وہ خود بخود ختم ہو گیا. کوئی کہتا ہی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے. اور میں انتہائی سکون میں ہوں اس حوالے سے کہ کوئی کہہ بھی دے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی کہتا ہی نہیں ہے تو ویسے ہی سکون ہے. تو یہ خواتین کے حوالے سے بھی ہے کہ بھائی آپ دین کے وجہ سے معاملات کریں، اللہ کو کیا کہتے ہیں راضی کرنے کا معاملہ. اچھا، اب مجھے اس کے جہاں دنیاوی فائدے ہیں، سنت پہ عمل کر رہا ہوں، مجھے سنت کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، وہ نیک میں ثواب پڑھ رہا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دین بھی ہو رہی ہے، دنیا بھی بہترین طریقے سے ہو رہی ہے. اللہ نے آپ کو وسائل دی ہیں، آپ ہر شادی پہ نیا جوڑا پہن سکتے ہیں، بالکل پہن لیں بھائی. آپ کو اگر مزاج کرتا ہے بالکل پہن لیں، دین منع نہیں کرتا. ہاں، دین فضول خرچی، شو آف اور ان چیزوں سے ضرور منع کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، خود تو چلو اچھا پہنتے ہیں، پھر شو آف بھی کرتے ہیں. شو آف سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی جن لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی خواتین بھی متاثر ہوتی ہیں ذہنی طور پہ. کیا کہتے ہیں، وہ امپیکٹ آتا ہے، وہ اپنے مردوں کو جا کے تنگ کرتی ہیں. اب مرد بیچارہ ہوتے ہیں لگا لیتا ہے، جہاں نہیں ہوتے وہاں مجبوری کا معاملہ آ جاتا ہے. کچھ لگا لیتا ہے، کچھ نہیں ہوتے. یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ شادی آئی ہے، کپڑے چاہیے چاہیے. اچھا، نہیں لے کے دیے یا کم لے کے دیے تو اس حوالے سے ناراضگی ہوتی ہے. وہاں پہ پریشانی، آپ کا جو شادی شدہ ریلیشن ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اچھا، افورڈ، اب ایک مثال ہے، جتنی مہنگائی ہے 5-6 ہزار، ایک عام مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، امیروں کی تو بات بھی نہیں کر رہا. عام مڈل کلاس 5-6 ہزار 4 ہزار کا پہنتے ہیں. اپر مڈل کلاس ہوتے ہیں وہ 8-9 ہزار 7 ہزار پہ چلے جاتے ہیں، شادی کے فنکشن میں ہوتے ہیں. امیر ہیں تو 15-20 ہزار، مطلب ایک نارمل جو ریٹ چل رہے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی پاکٹ پہ بوجھ ہے. آپ شو آف کے چکر میں جا رہے ہیں، اور آپ نے دوسروں کو مطمئن کرنے کے چکر میں اپنی زندگی مشکل بنا لی ہے. دنیا تو کبھی راضی نہیں ہوتی. کوئی کچھ کہے گا، آپ ایک کو مطمئن کریں گے، دوسرا کچھ کہے گا، الٹیمیٹلی کبھی آپ ساروں کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے. تو پہلے اپنی خوشی دیکھیے، پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں. وہ انسان جو اپنی پاکٹ کے حساب سے اپنے معاملات کرتا ہے، اپنی جیب کے حساب سے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. سکون، اس کی زندگی بہت سکون میں گزرتی ہے. مطلب میں اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھوں، زندگی میں بہت سکون ہے، اللہ کا بڑا کرم. کیوں؟ کیونکہ جو دین نے بتایا اس پہ عمل کیا، اور اس چیز پہ عمل کیا کہ بھائی میری جیب میں جتنے پیسے ہیں میں اس حساب سے چلوں. اللہ کے شکر ہے پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ بھائی افورڈ کر سکوں زیادہ، لیکن پھر بھی نہیں لیتا جب ضرورت ہی نہیں ہے. وہی پیسے کہیں اور کام آ جاتے ہیں، اور زیادہ زندگی بہتر اور پرسکون ہو جاتی ہے. بھائی کہ میری جیب میں پیسے ہیں تو میں کہیں اور وہ لگا لوں جہاں پہ مجھے ضرورت ہے، تو ضروریات بہترین طریقے سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی شلوار قمیض ہے نا، یہ مثال ہے، میں 2,000 کا لاتا ہوں یا 1,500 کا لاتا ہوں، یا میری والدہ 1,500-2,000 کا لاتی ہیں. یہ 50,000 کے بھی آتے ہیں، میں نے سنا ہے سیاستدان پہنتے ہیں ہمارے. 20,000 کے بھی آتے ہیں برانڈ کے، 10,000 کے بھی آتے ہیں، 15,000 کے بھی آتے ہیں. تو اس کی تو حد ہی نہیں ہے. ہوتے شلوار قمیض ہی ہیں، برانڈ کے ساتھ لوگو لگا ہوتا ہے. اچھا پہنیں، صاف ستھرا پہنیں، اپنی زندگی آسان بنائیں. اب میں یہ فجر کے قریب کا وقت ہے، ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں. آج رات میں ایک شادی میں جانا ہے، تو لٹکے ہوئے سفید ایک سوٹ نکالوں گا. تیار کیا ہونا ہے، کپڑے پہننے ہیں، نہانا ہے، منہ ہاتھ دھو کے نکل جانا ہے. بس یہ تیاری ہے، سکون ہے زندگی میں. جائیں گے، شرکت کر لیں گے، فرض بھی ادا کر لیں گے جو فرض ادا کرنا ہے.
اور زندگی بھی ہے. تو بس یہی میسج دینا چاہتا ہوں. اب میں نے سوچا تھا کہ یہ سیریز پہ ویڈیو بنانا شروع کروں. تو یہ ایک سنت ہے، ایک سنت سے مجھے اتنے فائدے ہوتے ہیں. اللہ نے میری دنیا بھی آسان کی ہوئی ہے ان کپڑوں کے حوالے سے. اس چیز کا ثواب بھی مجھے مستقل اللہ دے رہا ہے. اللہ نیت پہ دار و مدار ہے نا، اسی نیت سے پہنتا ہوں. بات تو یہ اسی نیت سے پہنتا ہوں. تو اسی حوالے سے اس سنت کا چرچا بھی کرنے آیا ہوں کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا آپ شلوار قمیض پہنے. مردوں کو اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ بھائی شلوار قمیض پہ آ جاؤ. ہاں وہ کپڑے پہنو جو دین کا تقاضا پورا کرتے ہیں، آپ کے شرعی لباس کا تقاضا پورا کرتے ہیں. مردوں کی بات، پینٹ شرٹ پہن لو بھائی، اجازت ہے، بالکل اجازت ہے. رنگین پہنے رنگین پہن لو، شلوار قمیض رنگین پہننے رنگین پہنے. اب جو آپ کا دین اجازت دیتا ہے آپ پہنے. دین نے قواعد بنائے ہوئے ہیں، اس میں اپنا سطر آپ کا ڈھانپا جاتا ہے تو آپ پہننے. بہت سی چھوٹ ہے، فریڈم ہے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں دین آزادی نہیں دیتا. دین نے ایک رولز بنائے ہوئے ہیں، اس میں رہتے ہوئے آپ جتنا مرضی کر لیں. تو بس یہی آج کی ویڈیو میں ذکر کرنا تھا. انشاءاللہ اس سیریز میں اور ویڈیو بناؤں گا اور حوالے سے الگ الگ سنت یا دین کے احکام ہیں جن سے فائدہ ہوتا ہے اور زندگی کیسے آسان ہوتی ہے، سکون ہوتی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.